السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کرنے کی فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر بے شمار آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر استغفار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والے پر بے شمار نعمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قریبی بنا لیتے ہیں۔ جو شخص استغفار کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ اور 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہم کیوں نہ استغفار کریں؟ آج میں آپ کو استغفار کی وہ تسبیح اور وہ عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر پریشان حال شخص پریشانی میں گھرا ہوا، مصیبت میں گھرا ہوا، اور اگر اس کو کسی چیز کی طلب ہے، تمنا ہے یا خواہش ہے اور کسی طرح سے اس کی پوری نہیں ہو پا رہی ہے، یا بہت زیادہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے یا قرض کے اندر مبتلا ہے، چاہے کیسی پریشانی اور مصیبت کیوں نہ ہو، جو شخص اس استغفار کو اور اس تسبیح کو، استغفار کی تسبیح کو اس طریقے سے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پریشانی سے نکال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمنا کو، اس کی حاجت کو پوری فرما دیں گے۔ تسبیح کس طریقے سے پڑھنا ہے استغفار کی، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا تاکہ ہمیں فائدہ بھی حاصل ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پڑھنے کا جو فائدہ حاصل نہیں ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے، اور پھر ہم یوں کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، اتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو فائدہ تب ہوگا جب ہم اس عمل کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے اچھے سے وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ کو نماز عشاء کے بعد میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی آپ کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ کو صلاۃ التوبہ کی پڑھنا ہے، یا پھر 2 ہی رکعت پڑھ لیجئے اور دونوں رکعتوں کے لیے نفل کی نیت کر لیجئے کہ میں 2 رکعت نفل یا 2 رکعت صلاۃ الحاجہ یا 2 رکعت صلاۃ التوبہ، یہ نفل کی نماز ہے، آپ چاہیں تو دونوں کے ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں 100 مرتبہ آپ کو ایک تو استغفار پڑھنا ہے، کون سا؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ دونوں ملا کے آپ کو 100 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جائز تمنائیں پوری فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جائز حاجتیں پوری فرما دے گا۔ تو طریقہ اور ترتیب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یا تو آپ صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے یا صلاۃ الحاجہ پڑھ لیجئے یا 2 رکعت نفل نماز آپ پڑھ لیجئے۔ اس میں کوئی خصوصیت خاصیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت یا کوئی ضرورت پیش آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ تو جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ تو 2 رکعت نفل نماز ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نفل کی نیت سے پڑھ لیجئے، یا صلاۃ التوبہ کی نیت سے یا پھر صلاۃ الحاجہ کی نیت سے، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور پھر اس کے بعد میں رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ دعا یہ دونوں ملا کر کے آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے اور اخیر میں آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مطلوبہ حاجت اور اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد آپ کی حاجت کو پوری فرما دے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔